اللہ کے حبیب مسکراتے اور حضور صحابہ کو موقع دیتے وہ مسکرانے والی بات کرتے. یہ سیاستہ میں حدیث ہے. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی حضور میری آنکھ دکھتی ہے, یہ درد ہے آنکھ میں. تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ ملاقات ہوئی تو کھجور کھا رہے تھے, تو حضور فرمانے لگے تیری تو آنکھ دکھتی تھی. عرض کی یا رسول اللہ میں دوسری سائیڈ سے کھا رہا ہوں, اس طرح والی دکھتی ہے میں کھجور. حضور علیہ السلام کا باقاعدہ دیکھ ہو گیا. حضور اتنا مسکرائے کہ دانت مبارک نظر آنے لگے. تو میں کیا بات ہے کیا بات ہے, حضور دکھتی ہے آنکھ پر میں کھجور ذرا دوسری سائیڈ سے کھا رہا ہوں. یاد رکھیں بعض لوگ بات ایسی کرتے ہیں اور بر موقع کرتے ہیں, بر محل کرتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ پہ جا کے ایسے لگتی ہے کہ تسلی ہوتی. حضور نے فرمایا صہیب کھجور کھا رہے ہو, آنکھ دکھتی تھی. کہ یا رسول اللہ دوسری سائیڈ سے کھا رہا ہوں. حضور مسکرائے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر باتوں میں, اور جب حضور مسکراتے تھے نا تو پورے ماحول میں خوشی دوڑ جاتی تھی, چونکہ حضور اکثر غم امت میں پریشان رہتے تھے. تو جب حضور یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ساری دنیا دے کر بھی اگر میں وہ کام کر سکوں نا جو حضرت مقداد نے کیا ہے, یہ بخاری ہے, ساری دنیا دے کے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی, کاش میں وہ کہتا جو انہوں نے کہا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی بات سن کے مدینے والے حبیب خوش ہو گئے. نبی پاک علیہ السلام نے بدر کے لیے صحابہ کو جمع کیا, فرمایا بھئی ہم تو نکلے تھے قافلے کا تعاقب کرنے, لیکن کفار تو اب آ گئے ہیں 1000 کا لشکر لے کر, کرنا کیا ہے؟ تو حضرت مقداد بن اسود بڑے معزز سردار تھے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کرنا کیا ہے, ہم کو حضرت موسیٰ کی قوم ہے. یہ ذرا تیور دیکھیے نا بات کے, یہ ذرا انداز دیکھیے نا. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں قسم اللہ کی کاش میں ہوتا, مجھے رشک آ رہا ہے. کیا بات ہے, بات کا کیا انداز ہے. حضور کرنا کیا ہے, ہم کو حضرت موسیٰ کی قوم ہے جو آپ سے کہیں گے کہ آپ لڑیں اور آپ کا خدا لڑے. یا رسول اللہ ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے, آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے, آپ کے دائیں بھی ہم ہوں گے, آپ کے بائیں بھی ہم ہوں گے. غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے, یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. حضور چاروں جانب ہم ہوں گے, نہ ادھر سے کوئی تیر آنے دیں گے, گویا نہ ادھر سے آنے دیں گے. ان کی بات کا معنی یہ کہ نہ دائیں سے آنے دیں گے نہ بائیں سے آنے دیں گے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کیا وقار تھا جناب مقداد کی بات میں کہ حضور خوش ہو گئے. میں نے چہرے پر آثار مسرت دیکھے, میرا دل کرے واہ مقداد تیری کیا بات ہے, تم نے راضی کر دیا ہے نبی کریم کو. کچھ لوگ ماحول میں خوشی پیدا کر دیتے ہیں, کچھ لوگ طبیعت کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں. ان کے آنے سے, بیٹھ جانے سے, بات کر دینے سے سارے ماحول میں حسن پیدا ہو جاتا ہے. اس طرح کے بنے, زندگی میں اس طرح کے بنے کہ جہاں آپ جائیں خوشیاں ساتھ جائیں, جہاں آپ بیٹھے اس محفل کو نور علی نور کر دے. ہر جگہ مایوس خبریں نہ لے کے جائیں, ہر جگہ ایسی گفتگو نہ لے کے جائیں جسے نچوڑیں تو بس اس سے کوئی مایوسی ٹپک کے باہر آ جائے. آپ خیر کی بات کریں, آپ محبت کی بات کریں, آپ خلوص کی بات کریں. آپ کے انداز سے لوگوں کے طبیعتوں کے اندر فراخ دلی پیدا ہو. اللہ کے حبیب علیہ السلام موقع دیتے صحابہ کو, اور پھر کچھ چیزیں آپ نے رویتاً بھی کرنی ہوتی ہیں. صحابہ حضور کا احترام جانتے ہیں, نبی کریم کی شفقتیں پوری امت پر ہیں جانتے ہیں, لیکن بعض اوقات حضور ایسا رویہ اختیار کرتے کہ وہ ہر شخص رشک کرتا کہ یار یہ بھی ایک انداز ہے. اور میرے بھائی آپ کسی سے ملنے گئے ہیں, اگر تھوڑا سا آپ گرم جوشی سے ملنے گئے آنے والے سے, تھوڑا سا آپ کے رویے میں مٹھاس آ جائے گی, تو ذرا جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کچھ جمعے پہلے, وہ پینڈو بندے کہندے انسان یار لینا دینا تے مقدراں دے, گل تے پیار نال کر. او بھائی بات تو مطلب انداز تو ٹھیک ہو نا. یعنی بعض لوگوں سے مل کے نا ان کو دعا دینے کو دل کرتا ہے کہ پتہ نہیں انہوں 6 مہینے ہوئے نے ہنسیا ہی نہیں, اللہ کرے اس کو مطلب کوئی خوشی کی خبر ملے, بیچارہ مسکرائے. آپ کوئی والہانہ پن ہو, آپ کا کوئی انداز ہو. بچے آتے ہیں گھر میں, بزرگ آتے ہیں, مہمان آتے ہیں, آپ کی طبیعت حشاش بشاش ہو. بہت پہلے میں نے کہا تھا کسی کو عزت وہ دیتا ہے جو خود قابل عزت ہوتا ہے.
ہم گرم جوشی سے نہیں ملتے، پیار نہیں کرتے، اور پھر اگر کسی وجہ سے کوئی بندہ ہمیں گرم جوشی سے نہیں ملا، پھر بھی آپ اچھا گمان رکھیں، سوچیں بیمار ہو سکتا ہے، پریشان ہو سکتا ہے، کوئی دکھ ہو سکتا ہے، پھر بھی اچھی بات پر محمول کریں اس چیز کو۔ تو میرے عزیز، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی شیر خدا کے بھائی ہیں، اتنی غریبوں کی خدمت کرتے تھے کہ حضور نے ان کا لقب ڈال دیا ابو المساکین، مسکینوں والا، اتنا مساکین سے پیار کرتے۔ اور پھر یہ اتنے دلیر لوگ ہیں حضرت جعفر طیار کہ یہ اسلام کے وہ خطیب ہیں، وہ مبلغ ہیں کہ جنہوں نے نجاشی کے دربار میں کھڑے ہو کے اعلانیہ ان ساری تعلیمات کا ڈنکے کی چوٹ پر اظہار کیا تھا، تو مدینے والے حبیب نے ان کو بتائی ہیں۔ دلیر، نہ ڈر، چونکہ تکلیف دیتے تھے اہلیان مکہ مسلمانوں کو، تو کچھ لوگ ہجرت کر گئے تھے وہاں سے حبشہ کی طرف، ان میں حضرت جعفر طیار بھی تھے۔ ایک تو حضور کے چچا زاد ہیں، پھر محبوب صحابی ہیں، پھر کردار و عمل بڑا اعلیٰ ہے۔ یہ اس دن واپس آئے حبشہ سے جس دن خیبر فتح ہوا ہے۔ یہ ذرا ان کا آنا دیکھیے گا، یہ ایسے اندر داخل ہوئے، حضور بیٹھے ہیں، خیبر فتح ہوا ہے، صحابہ بڑے خوش ہیں۔ جیسے یہ آئے، اللہ کے رسول اٹھ کے کھڑے ہو گئے، پھر حضور نے انہیں سینے سے لگا، پھر نبی کریم نے ان کی آنکھوں کے درمیان پیشانی پر بوسہ دیا، اور یہ دیکھیے یہ جملے کیسی ورفتگی اور کیسا پیار اور کیسی شفقت کو ظاہر کرتے ہیں۔ حضور فرمانے لگے پتہ نہیں آج مجھے زیادہ خوشی کس بات کی ہے، خیبر کے فتح ہونے کی زیادہ خوشی ہے کہ جعفر طیار کے آنے کی زیادہ خوشی ہے؟ صحابہ فرماتے حسن سا پھیل گیا محفل میں، عجیب سی خوشبو دوبالا ہو گئی، آج پتہ نہیں زیادہ خوش کس بات پہ ہوں، میں فتح خیبر پر زیادہ نازا ہوں یا جعفر کے لوٹ آنے پر زیادہ راضی ہوں؟ آپ کے لوگوں سے گرم جوشی سے ملنے سے، پیار کرنے سے، یہاں تو میرے بھائی بڑی دل پہ پتھر رکھ کے چلے جاتے ہیں لوگ کہ چلو بھائی کو منا لیتے ہیں، بیٹے کی شادی، چلو پھپھو کو، خالہ کو، چاچا کو، ماموں کو منا لاتے ہیں، شادی ہے، جو تیرے گھر ہی چل کے آ گیا ہے اتنا کافی نہیں ہو گیا؟ اس نے کہہ دیا ہے، اب شکووں کی اور شکایتوں کی پٹاری، اچھا وہ اس سے معافی تلافی کی تو اس کے بعد شرائط بھی، قیود بھی کہ میری اتنی شرطیں ہیں، ان شرائط کے ساتھ میں آؤں گا، تو کوئی ایسی مطلب تکلیف والی بات آپ نہ کریں، آپ گھر پہ ہی رہیں۔ کوئی اتنا زیادہ، شریعت نے تو آپ کو حکم دیا ہے کہ جب کوئی معافی مانگنے آئے تو بغیر سبب کے معاف کریں۔ مکے والوں جتنے ظلم تو نہیں نا کسی رشتہ دار نے کسی پر کیے ہوں، لیکن اللہ کے رسول نے تو فتح مکہ پہ فرمایا تھا پچھلا چیپٹر کھولنا ہی کوئی نہیں، تبصرہ ہی کوئی نہیں کرنا، تو حضور کرنا کیا ہے؟ فرمایا وہی جو جناب یوسف نے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، جاؤ تم پر کوئی کسی قسم کی بات ہی نہیں کرنی۔ تو ہمارے ہاں گرم جوشی نہیں، پیار کا وہ رویہ نہیں، انداز نہیں، آپ جہاں جائیں محبت لے کے جائیں، جہاں سے آئیں وہاں محبت چھوڑ کے آئیں، آپ جہاں رکیں کوئی پھول کھلا کے آئیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو میرے مجلس ہوتے ہیں، وہ بیٹھتے ہیں تو محفلیں سجتی ہیں، وہ چلتے ہیں تو جلوس نکلتے ہیں، نغمے سجتے ہیں، وہ کسی جگہ آ جائیں تو رونقیں سمٹ سمٹ کے اور خوشبوئیں سمٹ سمٹ کے ان کے قدموں میں آتی ہیں۔ شاید اسی لیے سید فیض الحسن شاہ صاحب نے کہا تھا ہمارے بعد اندھیرا ہی رہے گا محفل میں، بڑے چراغ جلاؤ گے روشنی کے لیے، کیونکہ میرے مجلس ہوتے ہیں کچھ لوگ تو اپنی زندگی میں خوشی، اور پھر پیار کر کے خوشی، بانٹ کے خوشی، دے کے خوشی۔ ایک قبیلہ آ گیا حضور کی بارگاہ میں، قبیلہ مضر، خستہ حال لوگ، جسموں پہ کپڑے بھی نہیں، بھوک سے آنکھیں دھنس گئی ہیں اندر، کانپتے ہاتھ، پریشانی۔ ان کی بھوک دیکھ کر، ان کے لباس پھٹے دیکھ کر اللہ کے محبوب پریشان ہو گئے۔ فرمایا بلال سے کہو جلدی سے اذان پڑھے۔ ابھی روٹین میں ٹائم تھا اذان میں، حضرت سیدنا بلال حبشی نے اذان پڑھی، جلدی فرمایا اقامت بھی پڑھو۔ لوگ آ گئے، مسجد بھر گئی، حضور نے جماعت کرائی۔ جماعت کے بعد اللہ کے حبیب نے فرمایا ان کی مدد کرو بھائی سارے۔ ایک صحابی اتنے دینار ڈال کے لائے تھیلی میں کہ تھیلی بند نہیں ہو رہی تھی،
اب کوئی گندم لا رہا ہے، کوئی کھجوریں لا رہا ہے، کوئی جوں لا رہا ہے، کوئی کچھ لا رہا ہے، کوئی پنیر لا رہا ہے، کوئی سرکہ لا رہا ہے، ان لوگوں کو مال ملتا جا رہا ہے، کھانا کھاتے جا رہے ہیں، ان کے لیے کمبل آ رہے ہیں، چادریں آ رہی ہیں، لباس آ رہا ہے، وہ اوڑھتے جا رہے ہیں۔ اور صحابہ فرماتے ہیں جس طرح سونا چمکتا جاتا ہے صاف کرے، تو اس سے کہیں بڑھ کر حضور کا چہرہ ہم چمکتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ یعنی کسی کو خوشیاں مل رہی ہیں اور حضور مسکرا رہے ہیں، اور چہرے پہ رانائی سی آتی جا رہی ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گویا منہ سے بولتی قرآن کی تفسیر ہے، سوچتی تو ہوگی دنیا۔ یہاں رکیں، شاعر نے روکا ہے، یہاں تفکر اور تدبر کا کہا ہے، کہا سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ یہاں شاعر نے تدبر کا کہا ہے، کہا سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، بھلا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ۔ حضور کو دیکھ کے اللہ اللہ کہتے ہیں، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں یاد آتا ہے خدا پر دیکھ کے صورت تیری، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ تو کسی کو مل رہا ہے تو چلو اس پر بھی خوش ہو کے دیکھ لیں، کسی پر عطا ہو رہی ہے تو چلو اسے دیکھ کے خوش ہو جائیں۔ یعنی کسی کی خوشی میں مل تو قبیلہ مضر والوں کو رہا تھا نا، پر حضور نے ہمارے لیے سنت چھوڑی، اگر کسی بھوکے کو کبھی کھانا ملے تو تم بھی خوش ہو جایا کرو، کسی بے لباس کو لباس ملے تو خوش ہو جایا کرو، کسی غریب کو مال ملے تو اس کا حساب نہ کرنا شروع کر دیا کرو کہ کتھوں آیا ہے، انہیں کتھوں لے لیا ہے، بلکہ کسی کو ملے تو اس پر خوشیوں میں خوش رہو، دوسروں کو ملے تو اس پر راضی رہو۔ بریلی کے امام پتہ نہیں کہاں بیٹھ کر بات کرتے تھے، کہاں سے جھک جھک کر ان محفلوں کو دیکھتے تھے، کہنے لگے جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، ان کے خطبے کی ہیبت پہ بے حد درود، اور ان کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام پیسے دے، کبھی کبھی نہ، کبھی کبھی کسی بندے کی دیوانگی پر بھی مسکرا لینا چاہیے۔ میں نے ایک بات ضرور سنانی ہے آپ کو، اس پر میں نے اپنی بات کو ختم کرنا ہے، اس کے لیے ماحول بڑا خوشگوار بن گیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس بندے کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکالا جائے گا اور جنت میں ڈالا جائے گا، سب سے آخر میں دوزخ سے نکلے گا اور جنت میں جائے گا، میں جانتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، یہ ذرا انداز دیکھیے، اس پر حضور بڑا مسکرائے، بیان کر کے بڑا مسکرائے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے نہ اس بندے کو قریب کرے گا، اپنے کرم کے، اور قریب کر کے نہ اسے اس سے گناہ پوچھے گا، یہ والے گناہ کیے تھے، چھوٹے چھوٹے گناہ صغیرہ یہ کیے تھے، اب کیا کرے؟ اسے پتہ ہے کہ مالک تو سارا جانتا ہے، وہ کہے گا مالک وہ ہو گئی غلطی، میں بھول گیا تھا۔ اللہ فرمائے گا یہ والا بھی کیا تھا، یا اللہ غلطی ہو گئی، نفس غالب آ گئی، یہ والا بھی کیا تھا، اللہ میں بھول گیا تھا۔ حضور فرماتے ہیں اب یہ بندہ ڈر رہا ہے کہ یہ تو ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں، میرے تو پاپ بھی ہیں بڑے بڑے پیچھے، یہ جو شروع ہوا ہے کام تو یہ کہیں دور ہی نہ نکل جائے، کیونکہ یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ صغائر ابھی آ رہے ہیں، تو پیچھے کبائر بھی ہیں اور بڑے بڑے گناہ ہیں۔ نبی کریم فرماتے ہیں وہ ڈر رہا ہے، جب اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ گنوا لیے جائیں گے نا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا اس کے ان سارے گناہوں کو مٹا کے اس جگہ پہ نیکیاں لکھ دو۔ نبی پاک فرماتے ہیں جب کہا نا اس کے گناہ مٹا کے نیکیاں لکھ دو تو فوراً بول پڑا، کہنے لگا یا اللہ میں نے تو بڑے بڑے بھی کیے، اللہ وہ بڑے بڑے بھی تو میرے ہی ہیں نا، وہ کدھر گئے؟ تو حضور اس بات کو بیان کرتے مسکرائے، اور صحابہ فرماتے ہیں اتنا مسکرائے کہ ہم نے مقدس دانتوں سے نور نکلتا دیکھا۔ یاد رکھیے گا زندگی میں خوش رہنا سیکھیں۔ میں آپ سے عرض کروں دکھ ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں، دفتر والے دکھ دفتر میں چھوڑ کے آیا کرو،
फैक्ट्री वाले गम फैक्ट्री में छोड़ के आया करो, बाहर की परेशानियां बाहर, मां के सामने दुखी चेहरा लेके ना आया करो, घर वालों के सामने गिरे हुए अंदाज में दाखिल ना हुआ करो, अपने बच्चों को बिला वजह डांट कर भगा ना दिया करें कि मैं दुखी हूं तो तुम क्यों हंस रहे हो। वो दुख एक है, लेकिन अल्लाह ताला ने करम नहीं किया, माँ बाप का साया दिया हुआ है। वो एक तकलीफ आ गई है कारोबार में, अल्लाह ने फजल नहीं किया, घर बार दिया, बीवी बच्चे दिए। वो एक तकलीफ आ गई है तो आ गई है, तो मालिक ने करम नहीं फरमाया, औलाद की नेमत दी हुई है। हर वक्त परेशान रहना, हर वक्त परेशान रहना, हर वक्त कोई उलझी बात करना, हर वक्त कोई कुछ। हमारे यहाँ बड़े सारे बेचारे आजकल तकरीरें करने वाले, वाज करने वाले, जिन्होंने भी ठेका लिया हुआ लोगों को नाराज करने का, हर वक्त कहीं ना कहीं तनकीद। वो जिस तरह बेचारी मक्खी नहीं होती, वो सारे फूल छोड़ के तो वहां जाके बैठती है जहां जख्म होता है, तो पता लगता है ये बीमारियां ही छोड़ेगी जहां जाएगी। हमेशा जख्म वाली जगह तलाश करना ये खैर वाले लोगों का तरीका। शहद की मक्खी बननी चाहिए जो फूल तलाश करती है, और फिर जब देती है तो शहद देती है जिसमें अल्लाह ने शिफा रखी है। तो अपनी जिंदगी में खुश रहें, अपनी तबीयत को खुश रखें, अपने मिजाज को हशाश बशाश, और डरे नहीं। अगर कोई किसान का बेटा है तो ये फख्र की बात है, अगर कोई मजदूरी करता है तो नाज की बात, अगर कोई शख्स किसी वो पीछे किसी दूर गांव का रहने वाला है तो ये इज्जत वाली बात है। जिल्लत वाली बात तो उसके लिए है जिसका माल करप्शन का है, जिसने धोखा दिया है, चोरी की है। तो अपनी जिंदगी में ज्यादातर खुशियों को डिस्कस करें, अपने लहजों में खुशी रखें, हर वक्त दुख नहीं। इससे नाशुक्री पैदा होती है, इससे महसूस होता है कि इंसान कमजोर हो गया है। तसल्ली बख्श लोग वो होते हैं जिनके चेहरों से, आंखों से, पेशानियों से मुस्कुराहट छलकती है। इस सारे खूबसूरत माहौल में दुआ करें अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों को भी खुशियां अता करे, अल्लाह ताला हमें वो वक़ार दे, इस्लाम को फिर से उरूज अता करे, मुसलमान हुक्मरानों को गैरत ईमानी और जज्बा जिहाद अता करे, और आलम इस्लाम को मुनज़्ज़म कर दे, ताकि ये जिधर निकले फिर से अल्लाह ताला उरूज और बाकपन इनका मुकद्दर करे, हमेशा मिदहते खैरुल अनाम में गुजरे। दुआ है ये उम्र दरूद व सलाम में गुजरे। वमा अलैना इल्लल बलाग।